السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27ویں پارے کی سورہ واقعہ کے پہلے اور دوسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ یہ سورت مکیہ 56 نمبر 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کا موضوع قیامت سے متعلق گفتگو، آخرت میں 3 جماعتیں، انسان کا وجود اور اس کو ملنے والی نعمتیں، اور جنتی کی عمر کتنی ہوگی، اس کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک پست کرنے والی، بلند کرنے والی چیز ہوگی۔ جب زمین ایک بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اور لوگوں، تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش
مرفوعة، وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات. ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی. اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا. یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. پھر اے جھٹلانے والے گمراہوں، تو ان لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں. یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ
أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم تعجب کرتے رہ جاؤ. کیا ہم پر تو تاوان پڑ گیا بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو. معزز سامعین کرام، واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا. قیامت کے دن تمام لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. نمبر 1، ایک قوم عرش کے داہنی جانب ہوگی جو جنتی ہوگی. نمبر 2، عرش کے بائیں جانب قوم ہوگی، یہ جہنمی ہوگی. نمبر 3، عرش کے سامنے جس میں انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، اولیاء ہوں گے. سابقین سے مراد کون ہیں؟ چند اقوال ہیں. نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام. نمبر 2، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے. نمبر 3، ہر امت میں سابقین ہوں گے. نمبر 4، مسجد کی طرف سب سے پہلے جانے والے لوگ مراد ہیں. اولین آخرین کون ہیں؟ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرب زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام مخلوقات اولین میں داخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق آخرین میں داخل ہے. مجموعی اعتبار سے اہل جنت میں امت محمدیہ کی اکثریت رہے گی. دوسرا قول، اولین آخرین دونوں طبقے امت محمدیہ کے مراد ہیں. اولین قرون اولا صحابہ، تابعین وغیرہ، اور آخرین قرون اولا کے بعد والے لوگ. اس تفسیر کے مطابق کنتم ازواجا ثلاثہ کا مخاطب امت محمدیہ ہی ہوگی، اور یہ تینوں قسمیں امت محمدیہ کی ہوں گی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود بھی وہ رشد و ہدایت کا کام کرتی رہے گی. اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہیں پہنچا سکے گی. قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی. دوستو، جنت میں خادم بھی ملیں گے، ایسے لڑکے جن کی عمر میں تغیر نہیں ہوگا، اور حوروں کی طرح جنت میں ہی یہ لڑکے پیدا ہوں گے. جنت والے جنت میں جس وقت پرندے وغیرہ کے گوشت کی رغبت کریں گے تو رغبت کے اعتبار سے وہ چیز پکی ہوئی سامنے حاضر ہو جائے گی. جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے مثال ہیں اور بے قیاس ہیں.
قرآن میں جن نعمتوں کا ذکر ہے وہ مخاطب کے انداز فکر اور اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز کا ذکر ہے۔ عرب کے لوگ جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ان میں سے چند کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا قرآن میں بیری کے درخت کا تذکرہ ہے اور اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔ جواب دیا وہ درخت کا کانٹوں سے پاک ہوگا، کانٹوں کی جگہ پھل ہوں گے، ایک پھل میں 72 قسم کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ جنت میں حوریں اور دنیا کی عورتیں، یہ بھی مضمون سن لیجئے۔ جنت کی حوریں جنت ہی میں بغیر ولادت کے ہوں گی اور دنیا کی عورتیں جنت میں جائیں گی تو اچھی شکل و صورت میں جوان ہو کر جائیں گی۔ دنیا میں بد شکل ہونا، سیاہ رنگ ہونا یا بوڑھا ہونا آخرت میں نہیں ہوگا، بلکہ نئی تخلیق حسین اور نوجوان بنا دے گی۔ جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ ملاقات کے بعد پھر کنواری جیسی ہو جائیں گی۔ جنت میں مرد و عورت سب ہم عمر کر دیے جائیں گے، بلکہ بعض روایات کے مطابق سب کی عمر 33 سال ہوگی۔ دنیا میں جن عورتوں کا نکاح نہیں ہوا وہ کس کے ساتھ رہیں گی، یہ بھی ایک سوال ہے، تو سن لیجئے۔ ایسی عورتوں کو نئی اٹھان دے کر کسی جنتی سے نکاح کر دیا جائے گا۔ آیات میں گمراہ لوگوں کو تنبیہ ہے، قیامت کا انکار، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار اور غیر اللہ کی عبادت دھوکہ ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے، اسباب بھی اللہ نے پیدا کرے۔ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ کیا صرف میاں بیوی کی ملاقات کو تخلیق انسانی کی علت حقیقی سمجھنے لگا ہے؟ کیا کوئی چیز خود بن جاتی ہے؟ نہیں، تو انسان کو بنانے والا کون ہے؟ کہو اللہ ہے۔ انسان زندہ رہنے میں خود مختار نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک معین وقت تک ہے۔ ایک دانے کے اندر سے درخت نکالنا، پھر پھل غلہ نکالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ پانی، آگ، غرض سب کا خالق اللہ ہے، اسی لیے اس کے نام کی تسبیح ہونا چاہیے۔ زقوم، دوزخ میں اگنے والا ایک درخت جو دیکھنے میں خوفناک اور کھانے میں بہت بدمزہ ہوگا۔ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔